السلام علیکم، میرا نام ہے ایلیا زہرا، ویلکم ٹو نیا دور۔ ہم اس وقت موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حسین حقانی صاحب، پاکستان کے سابق سفیر ہیں امریکہ میں۔ ان سے ہم بات کریں گے، آج کل امریکہ بہت خبروں میں ہے پاکستان میں، جو تھینک یو فار جوائننگ اس حقانی صاحب، جن باجوہ جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں واشنگٹن کے اندر کی کافی ہائی لیول میٹنگس جو ہیں وہ اسکیڈولڈ ہیں، تو آپ کیسے اس وزٹ کو دیکھیں؟ اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی بہت، تو کیا اس سے پاکستان یو ایس ریلیشنس کے اندر کیا فیوچر جو ہے کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو ایک بود آیا تھا، اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو عبور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات حقائق پہ بات نہیں ہوتی، اور ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان کو امریکہ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، ہماری مسلح افواج کو امریکی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری معیشت کو امریکی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری معیشت کو IMF کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں امریکہ کا کردار بہت اہم ہے۔ اور ویسے بھی ایک سپر پاور کی حیثیت سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے چند سال میں امریکہ بھارت کے قریب ہو گیا ہے اور پاکستان سے دور ہو گیا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ جب تشریف لائے، ان کی بھی کوشش یہ تھی کہ ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے، اور جنرل باجوہ کی بھی غالباً یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات دوبارہ معمول پر آ جائیں۔ وہ یہاں کے سیکرٹری دفاع سے مل رہے ہیں، یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہوں سے مل رہے ہیں، تاکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو خلیج ہے اس کو عبور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک جو سائفر کی کنٹروورسی پوری چل رہی ہے پاکستان کے اندر، ایک سائفر تھا جس کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا، اب اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے پاس تھا لیکن وہ پھر گم ہو گیا، آپ پتہ نہیں کہاں پر ہے، اور یہ وہی سائفر ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنا پورا یہ سازش والا بیانیہ جو ہے امریکی سازش کا وہ بیس کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو پورے سائفر کے ارد گرد کہہ رہے ہیں گورنمنٹ والے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، عمران خان کے خلاف، کہ انہوں نے یہ غائب اس کو کر دیا ہے، تو یہ ساری باتیں یہاں امریکہ میں آپ ڈی سی کے اندر جو امریکنز ہیں ان سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ کیا وہ اس کے بارے میں ان کا کوئی اوپینین ہے؟ پاکستان کے بارے میں بہت سارے امریکیوں کا ویسے ہی کوئی آج کل اوپینین ہے۔ امریکن پاکستان سے مایوس ہیں، کیونکہ افغانستان میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو جو ناکامی ہوئی اس میں پاکستان کا دخل صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ان کا یہ تاثر ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات اتنے گہرے نہیں ہیں جتنے بھارت اور امریکہ کے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات کی جو گہرائی ہے وہ صرف اتنی ہے جتنی مراکش اور امریکہ کے تعلقات ہیں۔ تو پاکستان اپنی صرف اپنے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے اور اپنی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ دہشت گردی سے تعلق پاکستان کا جوڑا جاتا ہے، پاکستان امریکہ کے لیے اہم ہے۔ تو جو خاص لوگ ہیں جو ان چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں وہ تو پاکستان میں دلچسپی لیتے ہیں، عام آدمی دلچسپی نہیں لیتے۔ رہ گیا عمران خان صاحب کا بیانیہ، تو وہ تو بالکل لگتا یہ ہے کہ قوم کو بیوقوف بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ کھل کے وہ پہلے کہتے تھے خط ہے، چٹھی کہتے تھے، لیٹر کہتے تھے، اب وہ سائفر پہ آ گئے ہیں۔ سائفر ایک سیکرٹ چیز ہوتی ہے، سائفر کا جو کو ہینڈل کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ کارروائی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو سیکرٹ دستاویزات تھیں ان کو احتیاط سے نہیں رکھا۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ہاں میرے پاس تھا لیکن میں نے کھو دیا، بھائی یہ کوئی کسی پڑوسی کی بھیجی ہوئی سبزیوں کی فہرست تھوڑی تھی کہ جس کو آپ نے کھو دیا۔ یہ ویسے تو خیر سنا یہ ہے کہ ان کی سبزیاں بھی کبھی وہ خود نہیں خریدتے، تو اس لیے پڑوسیوں کو وہ چٹھی بھیجتے ہوں گے، پڑوسی کو ان کو نہیں بھیجتے ہوں گے، لیکن جو سائفر ہے یہ تو ایک سرکاری دستاویز ہے اور سیکرٹ سرکاری دستاویز ہے، اس کو احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ اب اس پہ کیا کارروائی ہوتی کری اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان کا بیانیہ بنیادی طور پہ جھوٹا ہے۔ نہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ پاکستان کے سفیر نے ایک سائفر ٹیلی گرام بھیجا جس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی گفتگو کا لپ لباب بھیجا، اس کے اندر بھی اس نے یہی کہا کہ امریکنوں کی رائے آپ کے بارے میں اچھی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب سمجھدار ہوتے تو انہیں یہ بات بہت پہلے سے پتہ ہوتی کہ امریکنوں کی ان کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے۔ کوئی اس میں انکشاف نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ پاکستانی قوم کے جذبات بھڑکانا بڑا آسان ہے، اس لیے وہ اس کے جذبات بھڑکاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کو صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو پہلے ہی سے اپنے ذہن میں یہ طے کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب مسیحا ہیں اور کسی طرح سے وہ پاکستان کو عروج پر پہنچا دیں گے، حالانکہ ریکارڈ اس کو ثابت نہیں کرتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اوپینین اس پہ نہیں ہے، لیکن یہ پوری جو ڈسکورس ہوتی ہے امریکن کنسپریسی کی، جو آپ خود سفیر رہ چکے ہیں، جو پاکستانی سفیر ایک ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکلات نہیں پیدا ہوتی کہ وہ کیسے جسٹیفائی کرے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جس ملک میں
किसी और मुल्क के हवाले से ये बात हो रही है कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, उससे अच्छे ताल्लुकात कायम करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मेरे बारे में हर एक को ये कहती करें कि जी हुसैन हक्कानी साहब तो एलिया ज़हरा के दुश्मन हैं, तो फिर आपकी और मेरी इस तरह खड़े होकर बात नहीं हो सकती। तो ये जो बयानिया पाकिस्तान में बनाया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है, अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, इससे अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात पर मनफी असर तो पड़ा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत और पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ये तासुर जल्द अज जल्द दूर हो और किसी तरह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मामूल पर आ जाए। ठीक है, अच्छा आखिर में जो इमरान खान के टाइम पे उनका बहुत ये था कि बाइडेन जो है उनको फ़ोन नहीं करे, फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, वो ये एक तासुर पाया जाता था कि शायद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझती है कि ज़्यादातर मिलिट्री जो है वही डील करती है फॉरेन अफेयर से, इसलिए वो इमरान खान साहब से बात नहीं कर रही, लेकिन फौज से जो है वो उनकी बात होती चल रही है। शहबाज शरीफ के आने के बाद, जो गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद, ये इंप्रेशन क्या बदला है? सिविलियन गवर्नमेंट थोड़ी सी जो है स्ट्रॉन्ग हुई है पाकिस्तान में? लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट जब स्ट्रॉन्ग होगी, जब पाकिस्तान में हर चीज़ आइन के मुताबिक होगी, मुसल्लह अफवाज का कोई आइनी किरदार इस तरह से तो नहीं है सियासत में, तो अभी तो हकीकत यही है कि मुसल्लह अफवाज का एक अहम किरदार है और जो दूसरे ममालिक हैं वो उस किरदार की वजह से फ़ौज की क़यादत से बराह रास्त बात करते हैं, लेकिन फ़ौज की क़यादत ने भी बराह रास्त इक़्तिदार तो नहीं संभाला, वो सिविलियन निज़ाम को और आइन के निज़ाम को किसी न किसी हद तक तो चलने देना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि इमरान खान के ज़माने में शोर बहुत होता है, और जैसे अभी आप अपने यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, पीछे अगर शोर बहुत बढ़ जाए तो हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो उसी तरीके के साथ अमेरिका में पाकिस्तान के साथ मज़बूत गुफ्तगू के बारे में आवाज़ें दब गई इमरान खान साहब के शोर की वजह से। अब वो शोर ज़रा सा अगर कम हो रहा है या कम उसको किया जा रहा है, तो उसके बाद इस बात की गुंजाइश है कि सिविलियन हुकूमत भी और फौजी क़यादत भी अमेरिकनों के साथ उन इशूज़ पर बात कर सके जिन इशूज़ पर बात होनी चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में हम सिक्योरिटी टाइज से निकल के जो है ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक टाइज भी शुरू हो पाकिस्तान और या पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझनी होगी कि अमेरिका में इक़्तिसादियात है वो सारी की सारी निजी शोबे हैं, तो अमेरिका की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी तो वो अमेरिका की कॉरपोरेशंस करेगी, अमेरिकी हुकूमत नहीं करेगी। अमेरिकी हुकूमत एनकरेज कर सकती है, मौके पैदा कर सकती है, लेकिन सरमायाकारी जो है वो कॉरपोरेशंस को करनी होगी। उसके लिए पाकिस्तान में वो इक़्तिसादी हालात पैदा करने होंगे जिनमें कॉरपोरेशंस को ये लगे कि हमें इससे मुनाफा होगा। अगर ये हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क, चीन समेत, जिन्होंने तेज़ रफ्तारी से इक़्तिसादी तरक्की की है, उसमें अमेरिकी सरमायाकारी का बड़ा दखल है। तो ये फ़ज़ा पैदा कर देना कि पाकिस्तानी अमेरिका से नफ़रत करने लगे और मगरिब से नफ़रत करने लगे, ये उस सरमायाकारी को पैदा करने के मौक़े को ख़त्म करने का नाम है। बहरहाल जब ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो इक़्तिसादी ताल्लुकात के बेहतर होने की राह ज़रूर खुलती है। उम्मीद ये है कि ऐसी राह मुस्तक़बिल में खुलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाजवा साहब की जो मुलाकातें हैं आपकी होंगी, जो गवर्नमेंट की एंगेजमेंट हो रही है यूएस ऑफिशियल्स के साथ, उसमें कोई मज़बूत बेहतरी बात यूएस रिलेशंस के अंदर है और जो साजिशी बयानी से नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को, जैसे हक्कानी साहब बता रहे थे, वो जो है उसको अंडू किया जा सके। देखने का शुक्रिया।